کہ اس سال جو ورکشاپ کا عنوان ہے وہ کیا منتخب کیا گیا ہے اور اس عنوان کی تیاری کے لیے کن کتابوں کا مطالعہ مفید رہے گا۔ یہ پروسیس جو ہے تقریباً 3 ماہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ لوگوں کی رجسٹریشن بھی شروع ہو جاتی ہے۔ رجسٹریشن کے پروسیس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم ہر عمر کے یعنی 5 سال سے لے کے 60 سال 70 سال جہاں تک بھی ہوں پارٹیسپینٹ وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے مخصوص کرائٹیریا ہے جس میں اس کی علمی قابلیت اور بہت ساری بنیادی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے گروپنگ کی جاتی ہے۔ ورکشاپ کا جو فارمیٹ ہے وہ گروپ ڈسکشن کا ہے۔ گروپ ڈسکشن میں تقریباً ایک گروپ میں 8 خواتین یا 8 حضرات موجود ہوتے ہیں اور ان کا ایک کوآرڈینیٹر ہوتا ہے۔ کوآرڈینیٹر کے گروپس کے انتخاب کے لیے بھی ایک دفعہ پھر ہمارے پاس کچھ اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا سیٹ ہیں کہ کس کوآرڈینیٹر کو کس گروپ کی ذمہ داری دینی ہے۔ ایک تو اس میں خواتین و حضرات کے گروپس تو الگ ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اس میں اردو زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کے بھی گروپس بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے باہر سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، یو کے سے، یورپین کنٹریز سے، رشیا سے، مڈل ایسٹ سے، ہمارے ادھر ایسٹ میں چلے جائیں تو بینکاک، ملیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا اور دنیا کے دیگر خطوں سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ہمارے لوگ شریک ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک آن لائن ہے، وہ بھی اسی طرح سے گروپ بنے ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں ہمارا گروپ 9-10 لوگوں کا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے آن لائن گروپ بنے ہوئے ہیں اور وہ سیم پیٹرن پہ وہ اس وقت وہاں پہ دنیا کے کئی ممالک میں لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ اس ورکشاپ کی کارروائی زیادہ تر اردو میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہاں پہ ہماری لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے۔ انگلش پارٹیسپینٹ کے لیے الگ ساری مٹیریل انگلش میں پرووائڈ کیا جاتا ہے ان کو۔ ایک ہمارا گروپ ہوتا ہے جو رشیا سے آتا ہے، وہ رشین ہے، اس میں مسلم اور نان مسلم دونوں شامل ہیں۔ ان کے لیے ہماری یہ کارروائی رشین میں ہوتی ہے۔ جب یہاں عربک گروپ ہوتا ہے تو اس کے لیے عربی سارا ہمارا گروپ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس سال سربیا سے بھی ایک گروپ نے شرکت کی ورکشاپ میں، جس نے اپنی مقامی زبان کے اندر پوری پروسیڈنگز کی۔ ان سارے گروپس کے ساتھ جو کہ اردو، انگریزی، رشین، عربک اور سربین تھے، 2 گروپس اور فارم ہوتے ہیں۔ گروپ سے مراد 2 کیٹیگری کے گروپس ہوتے ہیں۔ ایک جسے ہم نونہال گروپ کہتے ہیں۔ اب نونہال گروپ کا جو ایج کرائٹیریا ہے 5 سال سے لے کر 8 سال تک کے بچے جو ہیں وہ اس گروپ میں بیٹھتے ہیں۔ پھر اس سے ایک گروپ بڑا ہے جس کو ہم چلڈرن گروپ کہتے ہیں۔ یہ 8 سال سے لے کے تقریباً 15 سال تک کے بچوں کا ہے۔ بچوں کا گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں شروع سے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تعلق کے جذبات کو بیدار کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبوں کو بیدار کیا جائے اور قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور و فکر کرنے کا پیٹرن ایک بچپن سے ہی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم یہاں پہ بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کروائیں گے جس کے تھرو بچوں کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کیسے ہوں گے۔ ان ایکٹیویٹیز میں بچوں کے پاس ٹوٹل 3 ہارز ہوں گے اور ان کے اندر ہم 3 ایکٹیویٹیز کروائیں گے۔ اس طرح سے بچوں کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں گی اور ان کا دلچسپ پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ 26 جنوری کی صبح 9 بجے قرآن کریم کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ تلاوت اور نعت کے بعد ورکشاپ کے آغاز میں مرتبہ احسان کا مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ پھر ورکشاپ کے مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تقریباً 90 منٹ، 1.5 گھنٹے کسی ایک عنوان پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس سال جو بنیادی مین ٹائٹل تھا ورکشاپ کا، روحانی ورثہ اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کتابچے میں موجود، اس بکلیٹ میں موجود نکات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی تفہیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات کیا بیان کی جا رہی ہے، اور ان پہلوؤں پہ ڈسکشن ہوتی ہے جس کے ذریعے اس پورے لٹریچر کو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کریں گے۔ اور آخری 10 منٹ میں جو ہر ریفرنس کے آخری 10 منٹ ہوتے ہیں، جو گفتگو ہوئی ہے، کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے کمپائل کرے کہ ہمارے گروپ میں اس عنوان پر یہ گفتگو ہوئی۔ روحانی ورکشاپ میں شرکت سے لوگوں کے ذہنوں کو جو جلا ملتی ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے سلسلے کا۔ Come experience it for yourself. I guarantee it will change you for the rest of your life.
وراثت جو ہے وہ ہم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو وراثت ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے، اور یہ وراثت منتقل کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے لیے ایک ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ جس طرح بے شمار راستے مسجد تک جاتے ہیں، اسی طرح بالکل بے شمار راستے جو ہے وہ اللہ کی طرف بھی جاتے ہیں، تو یہ سب راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں سب اللہ کی طرف جانے کے راستے ہیں۔ اب ایک تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ کا فیز شروع ہوتا ہے کہ آبزرونگ کمیٹی کے چیئر پرسن جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اب وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے پوری ورکشاپ کا جائزہ لیا اور یہ گروپ جو ہے اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کری، اس نے سیکنڈ حاصل کری، اس نے تھرڈ حاصل کری۔ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن جہاں اردو گروپ میں دی جاتی ہیں، اسی طرح کسی ایک انگریزی گروپ کو بھی پوزیشن ہولڈر قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح کسی ایک نونہال بچوں کے گروپ کو بھی اور چلڈرن بچوں کے گروپ کو بھی لیا جاتا ہے۔ پروگرام کے اختتام میں آبزرونگ کمیٹی کے چیئر پرسن جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو آرگنائزر ہیں ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب، وہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا بھی خطاب جو ہے وہ ورکشاپ کا حصہ ہوتا ہے جو کلوزنگ کے وقت آتا ہے۔ زندگی مرنے، غائب ہونے، ظاہر ہونے، پھر مرنے، پھر ظاہر ہونے، پھر غائب، ہمارے کام سے اگلی بات۔ آج کی ورک شاپ سے ہمیں ایک نئی بات چلی ہے کہ زندگی خیال ہے، اب اس بات پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے آگے۔ The purpose of the silsila is achieving your connection with Allah subhanahu wa ta'ala and the Holy Prophet, peace be upon him. And Babaji is doing his very, very best in helping us and training us to achieve that, so that when we leave this world, inshallah, we will really be connected to Allah subhanahu wa ta'ala. قرآن سے ہمیں مدد ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں مدد ملی، اور یہی طرز فکر اختیار کرنا، ہم زندگی کے مختلف معاملات میں یہی سوچ، یہی طرز فکر اختیار کریں، یہی ہمارے سلسلہ دنیا کی تعلیمات ہیں۔ ورکشاپ کا ایک پورا فیز ہے جو پوسٹ ایکٹیویٹی کا ہے، تقریباً 40% لوگ ہر سال نئے شامل ہو رہے ہیں۔ اس ورکشاپ کا مطلب علم کا فروغ ہے، تعلیم کا فروغ ہے، تدریس کا فروغ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی علوم سے واقف کرانے کی کوشش ہے۔ ان میں قرآن کریم کی تعلیمات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور اولیاء اللہ کی کتابوں کی روشنی میں سارا یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہ پیغام جو ہے روحانی ورکشاپ کا، یہ ساری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگوں کو یہ اس چیز سے کنیکٹ کر رہا ہے جس کی آج کے دور میں ضرورت ہے۔ جب آنکھ شبہ کرے شبہ کس کا ہے، انسان جو نہ سمجھے تو گلہ کس کا ہے، ایک نور کی دنیا ہے کہیں پر آباد، کچھ علم نہیں ہے